اردو ہے جس کا نام، ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ کرن اجالا سیریز، محمود فاروقی کے افسانے، مرتب مشہود فاروقی۔ آج کا افسانہ انمول، تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ وہ نہایت متفکر اور پریشان تھا۔ عرش کے مکینوں میں چیمگوئیاں ہو رہی تھیں۔ کیا اسے جانا پڑے گا؟ ایک چھوٹے سے فرشتے نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، دوسرے نے نہایت آہستہ سے جواب دیا۔ وہ آ رہا ہے، کسی نے مجمع میں سے کہا۔ وہ نظریں جھکائے خاموش سب کے درمیان سے گزر گیا۔ سب سے بڑا فرشتہ نہایت متفکر تھا۔ اس نے اپنے پر سمیٹے، سب پر ایک آخری نظر ڈالی اور افق کی طرف پرواز کر گیا۔ اس کی نظریں افق میں دور کہیں کچھ دیکھ رہی تھیں۔ سب فرشتوں نے اپنے سر جھکا لیے۔ وہ اس کی جدائی سے شدید رنجیدہ تھے۔ وہ کائنات کی سب سے زیادہ قیمتی چیز تلاش کرنے جا رہا تھا۔ وہ افلاک سے گزرتا ہوا چلا گیا۔ سیاروں میں کھلبلی مچ گئی۔ سب مل کر سرگوشی کرنے لگے۔ کہکشاں نے اپنی افشاں پیش کی تاکہ وہ اسے خدائے برتر کے سامنے پیش کرے، لیکن اس نے ایک مسکراہٹ کے سوا اس طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ زہرا کے کٹے ہوئے گیسوؤں کو بھی اس نے قبول نہیں کیا۔ اسی طرح چاند کی ٹھنڈک، سورج کی گرمی، قوس و قزح کی رنگینی، مریخ کی تلوار اور ناہید کے پازیب کو وہ شان استغنا سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ سب کے چہرے غم سے زرد پڑ گئے اور افلاک پر پراسرار خاموشی طاری ہو گئی۔ مقدس فرشتہ ایک قیمتی چیز کی تلاش میں جا رہا تھا، کائنات کی سب سے زیادہ قیمتی چیز۔ وہ آسمانوں سے گزر کر بادلوں کو چیرتا ہوا زمین کی طرف مائل بپرواز ہوا۔ راستے میں ہر ایک چیز اس کا ادب کر رہی تھی اور اس کے خوبصورت متجسس چہرے کو دیکھ کر حیران رہ جاتی تھی، لیکن اس نے کسی کی طرف توجہ نہیں کی۔ وہ سمندروں پر اپنا مبارک سایہ ڈالتا ہوا گزر گیا۔ مچھلیاں سطح آب پر آ کر اس کا استقبال کرنے لگیں اور سمندر نے اپنے وطن کی متاع عزیز کو اس کے سامنے بڑی امیدوں کے ساتھ پیش کیا، لیکن وہ اس سے زیادہ قیمتی چیز کی تلاش میں تھا۔ پہاڑوں پر سے گزرتا ہوا وہ آبادی میں پہنچا۔ یہ انسانوں کی بستی تھی۔ انسانوں کا ایک سیلاب اس کے دیدار کے لیے امنڈ آیا، جس میں امیر غریب سب موجود تھے۔ جب ان کو مقدس فرشتے کی آمد کا مقصد معلوم ہوا
تو ساری دنیا میں ایک ہنگامہ بپا ہو گیا۔ عورتوں نے اپنا حسن، بادشاہوں نے اپنا تاج، امیروں نے اپنی دولت، عاشقوں نے اپنا دل، محبوبوں نے اپنے غمزے اس کے سامنے گزارے، لیکن وہ کسی اور چیز کی تلاش میں تھا، دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی چیز۔ ہر ایک شخص نے ایک دوسرے پر رازدارانہ نظریں ڈالی اور وہ آگے بڑھ گیا۔ ایک مدت تک وہ کسی قیمت کی چیز کی تلاش میں سرگرداں رہا۔ وہ چمکتے ہوئے شہروں اور سرسبز دیہاتوں میں گیا، اونچے اونچے محلوں اور پست جھوپڑیوں میں اس نے کسی قیمتی چیز کو تلاش کیا، لیکن کوئی شے اسے ایسی نہیں ملی جو اس کی نظر انتخاب میں جچتی۔ مچھلیاں، سمندر، ستارے، آسمان، قوس و قزح، ہوا، بادل، پہاڑ، فرشتے، سب اس کی واپسی کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، لیکن بہت دنوں تک وہ واپس نہیں آیا۔ سب مایوسی سے سوچنے لگے، کیا کائنات میں کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں جس کے ذریعے وہ اس آزمائش سے نکل آتا جو اس کے لیے مقدر ہو چکی ہے؟ مقدس فرشتہ کسی قیمتی چیز کی تلاش میں سرگرداں رہا، لیکن حسین دنیا کی کوئی چیز اس کو اس قابل نظر نہیں آئی جسے وہ اپنے ساتھ لے جاتا۔ اس کا سینہ غم سے پھٹا جا رہا تھا، اس نے اپنے پر پھیلا دیے، وہ واپس ہو رہا تھا، ناکام اور مایوس۔ مشرق سے نکلنے والے سورج کی ننھی کرنوں نے اس کی مایوس نظروں کو دیکھا اور بے چین ہو گئیں۔ مقدس فرشتہ بہت مایوس تھا، مایوس اور غمگین۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے جسے ایک مخلوق جمع کرنے میں مشغول تھی۔ وہ سستانے کے لیے حرم کی چھت پر اتر گیا۔ اس نے سب سے پہلے خدا کی تقدیس بیان کی اور سجدہ ریز ہو کر مناجات کی، اور جو ہی اس نے سجدے سے اپنا خوبصورت سر اٹھایا، ام القریٰ کے مضافات میں اسے ایک عجیب منظر دکھائی دیا۔ وہاں اس کی نظریں جم کر رہ گئیں۔ ایک شخص کو بہت سارے انسان گھیرے ہوئے کھڑے تھے اور ان میں کا ہر شخص لعن طعن کرتے ہوئے اس کو ایذا پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے جسم سے خون کی پھوار اڑ رہی تھی اور اس کا پورا بدن زخموں سے چور چور تھا، اور لوگ اس کا مضحکہ اڑا رہے تھے اور اس پر خاک اچھال رہے تھے، لیکن جس خاص چیز کو دیکھ کر فرشتے کی آنکھیں چدیا گئیں، وہ اس کے مطمئن چہرے کا چمکتا ہوا مقدس نور تھا، جس میں بھڑکتے ہوئے جلال کی تیزی اور سرخی اور چمکتے ہوئے جمال کی ٹھنڈک اور دلکشی ایک ساتھ جمع ہو گئی تھی۔ ان ستم کیش انسانوں نے اس مظلوم انسان کو بے رحمی کے ساتھ تختے پر چڑھا دیا۔ ایک شخص مجمع میں سے کھڑا ہوا اور اس نے گرجتی ہوئی آواز میں پھانسی کا اعلان کرتے ہوئے کہا، تغیم کے میدان میں جمع ہونے والوں کو واقف کرایا جاتا ہے کہ یہ قبیح ہے، جنگ رجی کا منحوس اور بدبخت اسیر،
मक्का और कुरैश का गद्दार, ये उन गुमराहों का साथी है जिन्होंने हमारे इन माबूदों का इनकार किया जो इस शहर के महाफिज और निगहबान हैं। उन्होंने हमारे आबाओ अजदाद के रिवाजों से अपना चेहरा फेर लिया और नित नई बातें करने लगे जिनकी तस्दीक ना तो हमारे काहिन ही करते हैं और ना हमारे कबीले के सरदार। फिर ये झूठे और बागी मोहम्मद के खुदा को खुश करने हमारे मुकाबले पर खड़े हो गए और आज हम अपने खुदाओं को खुश करने के लिए जो काबे की छत पर दीदबान हैं, इस बागी को तख्ते दार पर चढ़ाते हैं। फांसी फांसी, लानत ज़दा गद्दार। फिजा इन आवाजों से भर गई और लोग दीवाने कुत्तों की तरह उसकी तरफ झपटे और अपने नेज़े की अनियों से उसके जिस्म को कचूके देने लगे। वो अजीब व गरीब शख्स तख्तेदार पर खड़ा हुआ, अचानक मुस्कुरा उठा और अपने माहौल से मुस्तगनी वालेहाना अंदाज में वो ये अशआर पढ़ने लगा। उसके दिलदोज़ तरन्नुम से फरिश्ता हरम की छत पर कप कपा गया। ऐ तख्तेदार, देख चमका काबीद बख्त का सितारा। अल्लाह की राह में जान देना मोमिन की अजीम कामरानी। नेज़ों के ये जख्म और कचूके, कहते हैं ज़मीं का बार हूं मैं। तगीम का रंग है हिनाई, सद शुक्र के कामगार हूं मैं। जब मर्ग है मेरी मर्ग मोमिन, फिर किस लिए बेकरार हूं मैं। आखिरी शेर तगीम की गुलगू फिजा में थरथराता था कि फांसी का तख्ता खींच दिया गया और शाम के जर्द रू सूरज ने अपनी निगाहे आकरीन को उफक की अनाबी पलकों में छुपा लिया। तगीम का मैदान जब जिंदगी के हंगामों से खामोश हो गया और चारों तरफ मौत की खामोशी छा गई, हरम की छत पर फरिश्ते ने अपने मुबारक पर फड़फड़ाए और फिजा में एक अब्र की तरह तैरने लगा। निकलते हुए चांद की रुपहली किरणों ने हैरानी से देखा कि मुकद्दस फरिश्ता तख्तेदार पर लटके हुए एक बेजान लाशा की दमकती हुई जबी पर बेखुदी से बोसे दे रहा था। पैहम चूमने के बाद उसने अपने खूबसूरत हाथों में चंद कतरे जमा किए। चंद चमकते हुए खून के अनमोल गुलगुने और जैसे सारी कायनात में बहार सी आ गई। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला।